قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و السلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے اور اللہ کے عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، اور وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ایک تو ان کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں، دوسرا ان کا یہ کام ہے کہ وہ اہل ایمان والوں کے لیے، توحید والوں کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کہاں میرے اللہ کا عرش اور کہاں یہ ادنا سا مومن جو زمین پہ چل رہا ہے۔ وہ فرشتے اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، لیکن بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں اس مومن کے لیے، اس مواحد کے لیے۔ اور وہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب، بے شک تیری رحمت اور علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تیرے سامنے توبہ کر لی ہے اور تیرے راستے کو سلیکٹ کیا ہے، پسند کیا ہے، تیرے راستے پہ چلتے ہیں، انہیں دردناک عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ مسلسل دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کا عرش قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کا جب اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، اور جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اسی عرش سے جنت کے سارے چشمے پھوٹتے ہیں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ بہت بلند ہے وہ اللہ، اور سچا حقیقی مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ عرش کریم کا مالک ہے، رب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، یہ عرش بھی اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے روز لوگوں کے سامنے یہ عرش سجائے گا، اور اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौन अन, जिन बड़े बड़े गुनाहों से हमने तुम्हें रोका है उससे रुक जाओ, तो फिर क़यामत के रोज़ हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। नुकफ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम, हम तुम्हारे गुनाहों को, सय्यिआत को माफ़ कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और तुम्हें बुज़ुर्गी और इज़्ज़त वाली जगह यानी जन्नत में दाखिल करेंगे। ये वो दिन होगा कि जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िही, हर इंसान के साथ उसके अच्छे और बुरे आमाल को लगा दिया गया, लटका दिया गया है। वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज़ हम उसकी गर्दन से वो जो कुछ अच्छे अमल किए हैं, बुरे किए हैं, सारे हम निकाल लेंगे। अल्लाहु अकबर। यौमुल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और फिर उनको निकाल के बंदे के सामने खोल के रख देंगे, मेरे बंदे तू ये करतूत करके आया है। ये वो दिन होगा जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह को राज़ी कर लो, ताकि उस दिन हमें शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। ये वो दिन है कि जब अहले ईमान को रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, कि जब अल्लाह अहले ईमान को उनकी नेकियों के बदले इनामों से इतना नवाजेगा, इतना कि काफर कहेंगे हाय काश दुनिया में हम मुसलमान होते। ये वो दिन है कि जिसके बारे में अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, कान मिक़दारुहु ख़म्सीन अल्फ़ सना, इसकी एक दिन की मिक़दार तुम्हारी दुनिया के हिसाब से 50,000 साल का एक दिन होगा। 50,000 साल, ये कुरान है, कोई और बात नहीं मैं कर रहा। ये 60-70 साल 100 साल की ज़िंदगी, और कहाँ एक दिन 50,000 साल का। और दिन कैसा होगा, अल्लाह फरमाता है यौम यजअलुल विल्दान शीबा, जो बच्चा होगा ना वो बूढ़ा हो जाएगा इस इंतज़ार में कि कब मेरा हिसाब होगा। वो दिन बूढ़ा करके रख देगा। वो कैसा दिन होगा, अल्लाहु अकबर। ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, उस दिन दिलों और आँखों को पलट दिया जाएगा। वो कैसा दिन होगा, ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही, कोई वालिद अपने बेटे को नहीं पहचानेगा, उसको कुछ फ़ायदा नहीं दे सकेगा। वो कैसा दिन होगा, तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरदअत, हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को छोड़ देगी। वो कैसा दिन होगा, वतरन नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, लोग नशे के आलम में होंगे लेकिन वो नशा नहीं होगा, वो नशे में नहीं होंगे। वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब इतना सख्त होगा कि उसके उस सख्ती की वजह से उन्हें होश ही नहीं होगा कि हम कहाँ होंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मैदान माशर में लोग बेलिबास होंगे। अम्मा आयशा ने सवाल उठाया था, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेलिबास होंगे, हया नहीं आएगी, एक दूसरे की तरफ देख के शर्म नहीं आएगी। तो प्यारे नबी ने फरमाया, आयशा उस दिन किसी को होश भी नहीं होगा, किसी को होश भी नहीं होगा। तुम नज़रों की बात करती हो, किसी को होश भी नहीं होगा कि मेरे दाएं बाएं आगे पीछे है कौन। सब की नज़रें अपने परवरदिगार पे लगी होंगी कि कब मेरा हिसाब हो और कब मेरा अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल करे। बड़ा ही सख्त दिन आने वाला है। अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दिन सूरज को अल्लाह सवा नेज़े या मील, एक मील के फासले पर अल्लाह इस सूरज को ले आएगा। अल्लाहु अकबर। गर्मी इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाएगी, माँ बेटे को छोड़ देगी, बेटा माँ को छोड़ देगा, रिश्तेदार गए, दोस्त यार सज्जन सब गए, बीवियाँ छोड़ देंगी, बच्चे हाथ छुड़ा के भाग जाएंगे। सब कहेगा नहीं, पैगंबर अपने घुटने टेक के कह रहे होंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाह हमें बचा ले, अल्लाह हमें अमान दे दे। वो दिन होगा, मेरे नबी ने फरमाया कि अमाल के सबब लोगों का पसीना होगा,
جس کے جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنا اس گرمی کی شدت سے محفوظ رہے گا۔ فرمایا اس دن کچھ لوگ اپنے پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گھٹنوں تک ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے منہ تک پسینہ پہنچ جائے گا، اور کچھ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اس قدر شدت کی گرمی ہوگی، اس قدر گرما گرمی ہر طرف ہوگی، اور ہر بندہ پریشان ہوگا، اور لوگ دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ ہمارا حساب کر دے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان کر دے۔ ہر بندہ دعائیں کر رہا ہوگا، لمن الملک اليوم، اللہ کی طرف سے ایک پکار ہوگی، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، کون ہے آج شہنشاہ؟ لمن الملک اليوم۔ اور دنیا کے بڑے بڑے فرعونوں، بڑے بڑے نواب بننے کی کوشش کرنے والے متکبرین، لمن الملک اليوم، آج کس کی شہنشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس ایک زبردست طاقت والے پروردگار کی بادشاہ۔ کیا حیثیت ہے یار ہماری، کوئی اوقات نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اس قدر پریشانی کا عالم، اس قدر پریشانی کا عالم، اور کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے بارے میں پروردگار فرمائے گا میرے بندوں کو لاؤ، میرے بندوں کو لاؤ، میں آج اس قدر پریشانی والے دن، دکھ اور تکلیف والے دن، انتہائی غم والے دن، آج میں اپنے ان بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرما دے۔ اس سے بڑی اور کیا خوشخبری ہوگی یار، کہ ہم زندگی ایسے گزاریں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور قیامت والے دن جن لوگوں کو پکارا جائے گا کہ آؤ میرے عرش کے سائے تلے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں ڈال دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان میں سے پہلا جو بندہ ہوگا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، میں تھوڑا تھوڑا ان پہ روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے جسے پکارا جائے گا اللہ کے عرش کے سائے کی طرف، الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران، عدل و انصاف کرنے والا۔ یہ عدل کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، عدل اور مساوات میں فرق ہے۔ مساوات یہ ہوتا ہے سب کو برابر برابر دے دو، عدل یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کے 2 حصے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہے، جس کو جو حصہ بنتا ہے اس کو دے دو۔ اور ایک مسلمان عادل حکمران کسے کہیں گے؟ عادل حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنی ریاست کے اندر قرآن اور سنت کو نافذ کرے، وہ ہوتا ہے عادل۔ جو نہیں کرتا اسے ہم عادل حکمران نہیں کہیں گے۔ اس بات کو کلیئر کر لیں۔ اللہ نے تو پیغمبروں کو اس بات پہ زبردست آرڈر جاری کیا، فرمایا یا داؤد، اے میرے بندے، اے میرے پیغمبر، میرے نبی داؤد سن، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تجھے زمین کے اندر خلافت دی ہے، اپنا نائب مقرر کیا ہے، بادشاہت حکومت دی ہے تجھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ فاحکم بین الناس بالحق، اب لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ تو نے فیصلے کرنے ہیں۔ آج کوئی بھی چوڑا چمار اٹھ کے کہتا ہے کون سے قرآن اور سنت کے فیصلے اور کون سا اللہ کے نازل کردہ فیصلے، یہ ظلم کی سزائیں ہیں، یہ وحشی سزائیں ہیں۔ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے، خلافت دی ہے، اپنا نائب بنایا ہے، یاد رکھ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں۔
اللہ اکبر. ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ. اپنے من پسند فیصلے نہیں کرنے ورنہ اللہ کی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے. امام العادل جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا وہ ہوگا جو عدل قائم کرتا ہے اپنے ملک کے اندر. اور یہی بات اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما دی. کیا فرمایا؟ فاحکم بینہم بما انزل اللہ. ان لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کر. جو اللہ نے تجھ پہ نازل کیا ہے اس میں سے فیصلے کر, اس میں سے قانون بنا, اس میں سے نظام بنا. یاد رکھو اس بات کو اپنے سینوں میں دلوں کے اندر لکھ لو. اللہ کے نازل کردہ قوانین کے علاوہ, اللہ کے نازل کردہ قوانین کے علاوہ ان کو ہٹا کے غیر اللہ کے, کافروں کے, یہودیوں کے قوانین کو نافذ کرنا اور اسے سختی سے منوانا, اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اب اس کا ترجمہ کیا کرو گے؟ اللہ کے نازل کردہ قانون کو نافذ نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے یار, ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کوئی فتویٰ جاری کریں. اللہ اکبر. فرمایا فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق. اپنی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی میرے نبی آپ نے, اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی بھی نہیں کرنی آپ نے, جبکہ آپ کے پاس حق یعنی اللہ نے وہی نازل کر دیے. اب آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی من پسند کے فیصلے کریں. امام العادل عدل کرتا ہے, لوگوں کے درمیان عدل کرتا ہے, غریب ہو امیر ہو سب ایک لیول پہ. میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کہ اللہ کی قسم قیامت تک عدل کی ڈیفینیشن بیان کر دی کہ اگر یہ فاطمہ جو چوری کر کے میری عدالت میں آئی ہے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم میں نے دیا ہے, اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوتی میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا. اب مجھے بتائیں, یہ ہوتا ہے امام العادل. یہ نہیں ہوتا کہ میرے تو معاف, میں تو جناب نیب کو کنٹرول کر کے اپنے سارے معاف کروا لوں گا, میں تو جناب اپنی من پسند کے قانون بنا کے سارا کچھ چینج. توشہ خانہ, توشہ خانہ بھائی کیا ہے توشہ خانہ؟ اسلام کیا کہتا ہے سنو. اسلام یہ کہتا ہے, ایک صحابی کو پیارے نبی نے فرمایا جاؤ فلاں علاقے سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے آؤ. وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے آیا, زکوٰۃ جمع کرا دی. جو تحفے تھے نا تحفے, میرے نبی نے پوچھا یہ تحفے جمع نہیں کروائے؟ کہا جی یہ تو مجھے تحفے ملے ہیں. آپ نے فرمایا اسلام سے پہلے تجھے تحفے کیوں نہیں ملے؟ اس عہدے سے پہلے تجھے تحفے کیوں نہیں ملے؟ اس عہدے کی وجہ سے تجھے یہ تحفے ملے ہیں, اور یہ 100% ریاست کا حق ہے. اللہ اکبر. جب بھی جہاں بھی چھوڑو گے یقین جانو اللہ کی قسم یہ عادل ہو رہے. تیاروں کے اندر بریف کیس ڈالر کے بھر کے بھیجے گئے, بریف کیس ڈالرز کے $1 بلین ملک سے باہر بھیجے گئے, اور دھڑام سے پاکستان کی معیشت کو گرایا گیا. کون؟ یہ سارے عادل حکمران نہیں, فراڈیے, چور, بے ایمان. اور قصوروار کون ہے؟ سوال میرا وہیں کھڑا ہے, سوال میرا وہیں کھڑا ہے آپ سے. ان کو لانے والا کون ہے؟ ہم. روتے کیوں پھر؟ برداشت کریں, پھر لگائیں نعرے. اللہ اکبر. 65% پاکستانی ملک سے باہر جانے کے لیے تیار ہے کہ ہمیں کوئی ویزا دے ہم یہاں سے چلے جائیں. وہ جسے تم کہتے تھے تورا بورا بن جائے گا, امریکہ کا ساتھ نہ دیا مر جائیں گے, لٹ جائیں گے, معیشت ڈوب جائے گی. جاؤ ان ملا کے علاقوں کو دیکھو, آپ کے 3 روپے ہوں تو اس ملک کا 1 روپیہ بنتا ہے. اور جن کو کہا تھا کہ یہ تو پاگل ہے,
یہ تو سر پھرے ہیں، امریکہ سے ٹکر لے رہے ہیں، 40 ملکوں سے ٹکر لے رہے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے پیارے حبیب نے اللہ کی قسم 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، اللہ اکبر، اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کی نوک کے نیچے رکھ دیا ہے، میں کافروں کی گردنیں کاٹتا جاؤں گا، اللہ میرا رزق بڑھاتا جائے گا۔ تم نے یاریاں لگا کے سمجھا ہماری معیشت اوپر آ جائے گی، نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ امام العادل، عدل کرنے والا حکمران، وہ کہتا ہے، وہ ممبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے، سامنے بیٹھا ہوا بندہ کہہ دیتا ہے، کہتا ہے امیر المومنین، دوسروں کو ایک چادر اور تجھے 2 چادریں، یہ کیا بات ہے؟ امام العادل۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ نہیں کہا، آنکھیں نہیں دکھائی کہ تو میرے اوپر بات کر رہا ہے، میں امیر المومنین۔ فرمایا سن، ایک چادر میرے حصے کی اور ایک چادر میرے بیٹے کے حصے کی، کیونکہ سیدنا عمر قد کاٹھ والے تھے، ایک چادر سے ان کا وہ لباس باندھ نہیں سکا تھا، اس لیے ایک چادر بیٹے کے حصے والی وہ بیٹے نے دے دی، ایک اپنی تھی اور وہ لباس پہن کے جمعہ پڑھانے آئے تھے۔ امام العادل پورا جمعہ اسی پہ لگانے کو جی چاہتا ہے، لیکن نہیں، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے یہ لوگ ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ عدل و انصاف کرنے والے حکمران جو ہوں گے، قیامت کے روز اللہ ان کو بلائے گا اور اپنے دائیں طرف ممبر لگوائے گا، نور کے ممبر، اور فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اور اللہ ان حکمرانوں کو اپنے ساتھ دائیں طرف نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا۔ جو عدل کرنے والا ہوگا، بے ایمان نہیں، چور فراڈیا اچکا نہیں، کریکٹر لیس نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ہر وہ، دیکھیں یہ عادل حکمران کے اندر جتنی بھی ریاست کے جتنے بھی ادارے ہیں، سب کے ذمہ داران اس میں شامل ہیں، سارے، ایک کانسٹیبل سے لے کے بادشاہ تک سب ذمہ دار ہیں، سب حاکم ہیں اپنے اپنے حساب سے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ وہ لوگ بھی ان ممبروں پہ ہوں گے کہ جو اپنے گھر میں اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کو بھی اللہ نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا کہ میں نے تجھے گھر کا حاکم بنایا تھا اور تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کیا تھا۔ کریں گے آپ بھی؟ کام بڑا اوکھا ہے، بیوی نہ روس جائے، بچے ناراض ہوں گے، پاپا وہ دور گیا، پاپا آپ بوڑھے ہو گئے، اور بچے ہیں جی یہی تو عمر ہوتی ہے ان کی۔ نہیں، اللہ کی قسم، یہ سب شیطانی باتیں۔ پیار محبت سے، میں نہیں کہتا کوئی ڈنڈے چلاؤ بھائی، پیار محبت سے بچوں کو، اولاد کو تربیت کرو بھائی، نہیں، اللہ کی تابع داری میں زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ دوسرا شخص یہ کون ہے؟ وَشَابٌ نَشَعَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، یہ وہ نوجوان ہے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، جس نے اپنی ساری جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ 10 سال کا ہوا، نماز پڑھنے لگا، پڑھتا رہا، لوگ باتیں کرتے رہے، لڑکے جو ہیں وہ کیا؟ اللہ، جوانوں سنو، ایک نوجوانوں کا گروہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ آپ لوگ ویسے کیوں نہیں مانتے؟ سنو قرآن، اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأ بالحق، ہم آپ کو ایک سچا واقعہ سناتے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہم فتنۃ، یہ کون ہے؟ فرمایا او نوجوان جو غار میں چھپے تھے، ان نوجوانوں کا تمہیں سچا واقعہ اے میرے نبی آپ کو نہ سنائے ہم؟ اللہ اکبر۔ نوجوانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے رب کے قرآن میں، اور نوجوانوں آؤ اس طرف آؤ نا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہو کر تمہارے تذکرے کرے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ نوجوان اپنے رب پہ ایمان لائے تھے۔ وزدناہم ہدی،
جب وہ ایمان لائے نا پھر ہم نے ہدایت میں انہیں اور آگے بڑھا دیا. تم آگے بڑھ کے دیکھو رب تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. اللہ فرماتا ہے وہ ایمان لائے ہم نے اور آگے بڑھا دیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں سے ہم نے خوف ڈر نکال کے پھینک دیا. اللہ اکبر. پوری ریاست ایک طرف اور یہ چند نوجوان ایک طرف کھڑے ہو کے پتہ کیا کہا؟ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا. کہنے لگے حاکم کے سامنے اور سن لو ہمارا رب وہ ہے جس نے ساتوں آسمان بنائے ہیں ساتوں زمینیں بنائی ہیں. ہمارا رب وہ ہے اللہ کو چھوڑ کے ہم کسی کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں. اللہ ان نوجوانوں کا تذکرہ کر رہا ہے. آپ کیوں نہیں بنتے ایسے نوجوان؟ یہ قرآن ہے یار. یہ سوشل میڈیا نے بیڑا غرق کر دیا اور کچھ نام نہاد داڑھی رکھ کے پگڑی پہن کے بے دین لوگوں نے نوجوانوں کے دماغ خراب کر دیے. انہیں شک میں ڈال دیا. شک میں تاریخی باتیں سنا کے قرآن و سنت میں بھی شک میں ڈال دیا. اللہ فرماتا ہے یہ ہے نوجوان جن کے قصے کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر. اللہ اکبر. فرمایا اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا کسے؟ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی. نوجوانوں انشاءاللہ آج کے بعد اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. روزے آئیں گے رکھیں گے نا انشاءاللہ. ذکر کرو اذکار کرو قرآن پڑھو یار. قرآن پڑھو اللہ سے تعلق جوڑو. چھوڑو موبائل نے بیڑا غرق کیا ہے مجھے پتا ہے. قرآن سے دور ہو گئے دل سیاہ ہو گئے. مولوی صاحب کی بات اثر ہی نہیں کرتے. نوجوان جس نے اپنی زندگی اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی پرورش چڑھا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لو نوجوانوں سنو. حدیث میں آتا ہے جامع ترمذی کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لوگے اس وقت اللہ کے سامنے ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں کر سکو گے. پہلا سوال ہوگا تو نے عمر کہاں گزاری؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. عمر کہاں گزاری ہے؟ آپ سب بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ. سمجھدار ہیں پڑھے لکھے ہیں ایجوکیٹڈ ہیں کاروباری ہیں سب سمجھدار ہیں. اب تو بچے بھی سمجھدار ہیں. 1 سال کا بچہ ٹچ موبائل آپریٹ کر رہا ہے. ابھی کوئی کہے مجھے دین سمجھ نہیں آتا نا تو پھر اس کا علاج کچھ اور ہے. 1 سال کے بچے کو پتا ہے موبائل آپریٹ کیسے کرنا ہے. اللہ پوچھے گا ہاں میرے بندے بتا نوجوان زندگی کہاں گزاری عمر کہاں گزاری. اللہ اکبر. دوسرا سوال تو نے اپنی جوانی کے جو ایام تھے وہ کہاں لگائے تھے؟ کس کام میں لگائے تھے؟ اچھا کوئی بڑا ہی نیک ہے نا وہ کیا ہے نماز پڑھتا ہے کہتا جی بس اتنا ہی کافی ہے. دکان چلاؤ کاروبار چلاؤ پیسہ کماؤ پیسہ. یہ یوٹیوب چینل کے اوپر بھرمار ہے اللہ کی قسم بھرمار ہے. یہ کر لو 1 ہفتے میں بلین ملینر بن جاؤ گے. پیسہ دولت انبار. اور ہزاروں نوجوانوں کے پیسوں کو برباد بھی کیا جا رہا ہے. انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کاروبار چیز کیا ہے. وہ یوٹیوب دیکھ کے اپنا کاروبار کرتے ہیں اور برباد ہو کے پیسہ اجاڑ کے ماں باپ گھر سے نکالتے ہیں نشوں میں لگتے ہیں اور روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے نشے کر رہے ہو. تو نے جوانی کہاں پہ لگائی تھی؟ اور تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا تھا؟ کہاں سے کمایا تھا؟ جواب آپ تیار رکھیں اللہ کی قسم اس وقت تک اللہ قدم نہیں لانے دے گا جب تک اللہ جواب نہیں لے گا. چوتھا سوال جو مال کمایا تھا وہ خرچ کہاں کیا تھا؟ موبائل لیے تھے مہنگے فلمیں دیکھنے کے لیے. اللہ اکبر. حرام کاموں کے لیے نشہ کے لیے سگریٹ اور جناب اب تو جدید نشہ آ گیا نا شیشہ جسے کہتے ہیں. 4 یاروں میں بیٹھ کے ہم پی کے منہ سے دھوئیں نکال کے ویڈیو بنا کے سٹیٹس لگا کے پتہ چلے جناب میں نیو جنریشن ہوں پرانا بابا نہیں ہوں. کہاں خرچ کیا تھا؟ جواب اللہ نے لینا ہے. اور 5واں سوال
اللہ نے جتنا تجھے دین کا علم دیا تھا اس میں سے تو نے عمل کتنے پہ کیا ہے؟ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے دیندار سمجھدار بھی پھنس جائیں گے میرے بھائی، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ عمل کتنا کیا تھا؟ آپ سمجھتے ہیں نا ایک عالم آگ کے انگاروں پہ کھڑا ہوتا ہے، آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ وہ آگ کے انگاروں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس سے سوال، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سے سوال نہ کرے، ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ 5 سوال نوجوانوں اللہ نے پوچھنے ہیں، اس کے علاوہ اللہ قدم نہیں ہلانے دے گا۔ تو آئیے ان نوجوانوں میں شامل ہوں جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اپنی جوانیاں انشاءاللہ اللہ پہ قربان، اپنی جوانیاں کس پہ قربان؟ انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا بندہ وہ ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہتا یار سردیاں ہیں، ایک نماز پڑھ کے آتا ہوں دوسری آ جاتی ہے، دوسری پڑھ کے آتا ہوں تیسری آ جاتی ہے، یار یہ تو نمازوں نے نعوذ باللہ ہمارا سر کھا لیا۔ جب دیکھو مولوی جناب سپیکر کھول کے، ویلے ہیں ہم، میری دکان کون چلائے گا؟ تیری دکان پتہ نہیں کون چلائے گا جب تو قبر میں پڑا ہوگا۔ تیری دکان کون چلائے گا جب کہ اللہ نہ کرے تجھے بیماری لگے اور 4 پائی پہ پڑا ہو۔ میری ماں بہن بیٹی جو ہے وہ بھی، میرے گھر کے کام، میرے بچے، وہ دیکھیں جی بچے بڑے چھوٹے ہیں کیا کریں، ان کو سنبھالیں یا نمازیں پڑھیں۔ اللہ نہ کرے میری ماں بہن بیٹی جو یہ باتیں کرتی ہے مر جائے تو تیری نسل کون سنبھالے گا؟ تو 4 پائی پہ لیٹ جائے تیری نسل کون سنبھالے گا؟ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو، بیڈ کے اوپر لیٹی ہو، کون سنبھالے گا؟ آؤ اللہ کی عبادت کی طرف اور اللہ کی مساجد کی طرف۔ عورتوں کو اجازت ہے مسجدوں کی طرف آنے کی، لیکن یاد رکھیں افضل ترین عبادت عورت کی عام دنوں کے اندر وہ اپنے گھر کے بند کمرے کے اندر، صحن میں بھی نہیں، جو بالکل ایک سائیڈ پہ کمرہ ہے نا، اس کمرے کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب، مسجد کی نسبت عورت کے لیے۔ جمعہ میں ہم الحمدللہ یہ اعزاز اہل حدیثوں کو حاصل ہے، باقیوں نے تو بیچاروں نے اپنی خواتین کو اس چیز سے محروم رکھا۔ اہل الحدیث کو میرے نبی نے اجازت دی تھی کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے نہ روکو، جو آنا چاہتی آئے۔ جمعہ سنتی ہیں ہماری مائیں بہنیں، اللہ کی قسم بڑی اصلاح ہوتی ہے۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب آئے، میرے ہاتھ چومنے لگ گئے، بڑی پرانی بات ہے۔ میں نے کیا ہوا؟ تھے بھی وہ حنفی مسلک سے تعلق، کہتے ہیں جی میری بیوی نے آج تک گھر میں داخل ہوا کبھی مجھے اچھے طریقے سے ویلکم نہیں کہا تھا، میں نے آپ کے پاس 4 جمعے پڑھائے ہیں، اللہ کی قسم اب ایسے لگتا ہے میں گھر کا بادشاہ ہوں اور وہ میری نوکر ہے۔ میری اتنی رسپیکٹ کرتی ہے، عزت کرتی ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو مسجدوں میں عورتوں کا آنا فرض نہیں ہے، لیکن جمعہ کے اندر ضرور آئیں تاکہ علم حاصل کر سکیں۔ مسجدوں میں آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مرد وہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے پھر گھڑی دیکھتا ہے، یار ٹائم تو نہیں ہو گیا، ٹائم تو نہیں ہو گیا، ٹائم تو نہیں ہو گیا، وہ جناب اگلی نماز پھر اگلی نماز، اور جب عشاء پڑھتا ہے پرسکون ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسا مرد کیا ہوگا؟ فرمایا کل قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جو بندہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے صبح یا شام، اللہ جب بھی یہ نماز پڑھنے آتا ہے اللہ اس کے لیے مہمان نوازی جنت میں تیار کرواتا ہے۔ فرمایا جو اندھیروں میں آ کے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں کل قیامت کے روز اللہ ان کو کامل نور عطا کر دے۔ وہ کامل نور پتہ کیا ہوگا؟ میدان محشر میں جہاں کھڑا ہوگا نا، وہاں سے لے کے جنت کے دروازے تک اللہ روشنیاں کر دے گا۔ فل پروٹوکول، وی وی آئی پی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو وی وی آئی پی کے نام سے 360 ارب روپے کی گاڑیاں سالانہ ہمارے منسٹر چلاتے ہیں۔ ووٹ دینے والا بیچارہ سائیکل سے ریڑی پہ آ گیا ہے، اور ریڑی بھی چلی گئی ہے اب، اور ہمارے منسٹر 360 ارب روپے کی گاڑیاں چلا دیتے ہیں سال میں۔ لیکن یہ بندہ تھا تو بڑا غریب، لیکن مسجد سے جڑا ہوا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کامل نور عطا کرے گا۔ کیا مطلب؟ جہاں میدان محشر کھڑا ہوگا وہاں سے لے کے جنت کے دروازے تک اللہ فل لائٹنگ کا انتظام کر دے۔
اللہ اکبر. آئیے چوتھا بندہ کون ہوگا؟ یہ وہ بندہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے تعلق توڑتا ہے، اللہ کی بنیاد پہ. اللہ اکبر. مال و دولت کی بنیاد پہ نہیں. کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، یہ اس سے نفرت رکھتا ہے، اس سے نفرت رکھتا ہے کہ یار یہ اللہ کا باغی. اور کسی سے محبت کرتا ہے تو اس بنا پہ نہیں یہ ویگو ڈالے پہ آیا ہے، یہ لینڈ کروزر پہ آیا ہے، یہ میری برادری کا ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے. نہیں، وہ کہتا ہے میرا معیار یہ کہ ایک گدھا ریڑی چلانے والا مزدور، حق حلال کی کمانے والا، اگر وہ مواحد ہے تو میرے لیے قابل احترام ہے، میرے لیے قابل عزت ہے، میں اسے رسپیکٹ دوں، اس سے محبت کروں گا. اور بغض و عداوت میرا سکا بھائی ہو. میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا قریش تم میرے قبیلے دار ضرور ہو لیکن میری محبتیں میرے صحابہ کے ساتھ. اللہ اکبر. اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض رکھنے والا یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث قدسی ہے، ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی. اللہ قیامت کے روز فرمائے گا کہاں گئے وہ لوگ جو میرے جلال کی وجہ سے، میری عزت کی وجہ سے آپس میں محبت کیا کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ آج کے دن فرمایا، اللہ فرمائے گا آج کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہے میں رب ان کو اپنا سایہ نصیب کروں گا، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو ان لوگوں کی صفوں میں شامل فرما دے. اسی طرح 5ویں نمبر پر وہ مرد یا اس میں عورتیں بھی شامل کر سکتے ہیں کہ جس کو ایک حسب و نسب والی عورت دعوت گناہ دیتی ہے لیکن وہ آگے سے کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. نہیں، یہ اللہ سے کہاں ڈرے گا؟ یہ تو موبائل پہ بیٹھ کے گھنٹوں غیر محرم لڑکی کے ساتھ باتیں کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. یہ تو واٹس ایپ کے اوپر رات 2 بجے تک ایکٹیو آن لائن رہتا ہے اور غیر محرم لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، اور اپنی بیوی بیچاری جو ہے وہ سارا دن کام کی تھکی ہوئی اسے کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ کلام نہ کر. یہ کون ہے؟ اور یاد رکھو یہ حرام ہے. اگر اسی حالت میں مر گئے تو سن لو میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا جہنم کے اندر ایک بڑی دیگ ہے جس کا منہ چھوٹا اور پیندہ بہت چوڑا ہے، اس کے اندر اللہ ایسے لوگوں کو ڈالے گا اور جہنم کی آگ میں پھینک دے گا. چیٹنگ، کالنگ، کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسلم معاشرہ ہے یا کچھ اور جب کہا جائے کہ تو کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ باتیں اور گپیں اور یہ کر رہا ہے، کوئی تیری بیٹی، تیری بہن، تیری ماں اس کے ساتھ پسند کرتا ہے، کہتا ہے میں گولی مار دوں گا. اچھا، یہاں تو تجھے بڑی غیرت آئی اور کسی اور کی عزت نہیں ہے. سب سے بڑا بدماش ہے اللہ کی قسم. اور اس نحوست سے یاد رکھو نوجوانوں، جو میرا بھائی یہ کام نہیں چھوڑے گا نا، اس کی اتنی گندی نحوست ہے، اس کا کاروبار برباد، صحت برباد، اولاد برباد، گھر برباد، اس کا کچھ باقی بچنے والا نہیں ہے. جو مسلسل غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ بکواسیں کرتا ہے، اور وہ غیر محرم لڑکی جو کہتی ہے میں گولیاں کھا کے مر جاؤں گی، تو مجھے نہ ملا تو میں زہر کھا لوں گی، وہ مر گئی. اگر حرام موت مر گئی تب بھی اللہ اسے جہنم میں پھینکے گا، اور اگر اسی عمل میں مر گئی تب بھی اسے جہنم میں پھینکے گا. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے. زلیخا نے کہا تھا قالت حیت لک، میری طرف دیکھ، توجہ کر. قال معاذ اللہ، یوسف کہنا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیری طرف کیوں دیکھوں. اللہ اکبر. یہ چاہیے، اللہ کی ڈیمانڈ ہے. اس طرف آؤ نوجوانوں، اپنی نظروں کو بچاؤ. اور ضروری نہیں کہ تم چیٹنگ کرتے ہو یا کالنگ کرتے ہو، یہ جو بیٹھ کے فلمیں دیکھ کے اپنی آنکھوں کا زنا کرتے ہو، اسے بھی چھوڑ دو، اسے بھی چھوڑ دو. آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد 6 نمبر پر
اللہ اکبر. وہ شخص ہوگا کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے، لیکن اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا کہ اس نے پیسے کتنے صدقہ دیے. کیا مطلب؟ چھپ چھپا کے دیتا ہے. لوگوں میں فوٹو سیشن نہیں کرواتا. لوگوں ایک بیوہ مشین کو ایک مشین دے کے اور 20 کے فوٹو ساتھ نہیں لگواتا. اللہ اکبر. یہاں دو چیزیں ہیں. ایک شخص اس لیے پبلسٹی کروا دیتا ہے کہ مجھے دیکھ کے لوگ دیں گے، یہ نیت اور ہے. ایک شخص کہتا ہے میرا نام ہو، بس نام ہی ملے گا، اجر ملنے والا نہیں ہے. آپ تنظیموں کے کام دیکھتے ہیں، الحمدللہ اسلامی تنظیموں نے کام کیا سیلاب زدگان کے اندر بڑھ چڑھ کے کیا. وہ اس لیے یہ ساری ویڈیوز اور یہ سٹیٹس لگاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا پیار ان اسلامی تنظیموں سے بڑھے کہ یہ کام کر رہی ہیں، اور الحمدللہ کیا بھی ہے. اور اس کے بعد 7ویں نمبر پہ وہ شخص یا وہ میری بہن، ماں، بیٹی کہ جب اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اسے اللہ کی یاد آئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا رب، میرا سونا رب ہے. اللہ اکبر. جب کبھی تنہائی میں بیٹھ کے باتیں تو کرو رب سے، اتنی لذت آئے گی، آپ بھول جائیں گے ریفریشمنٹ کے نام پہ ساری بکواسات. یہ جو ریفریشمنٹ کے نام سے چائے کا ایک کپ پینا ہوتا ہے، 4 گھنٹے کرسیوں پہ بیٹھے رہتے، یہ ریفریشمنٹ ہو رہی ہے. تم کبھی تنہائی میں کہو بچوں مجھے تھوڑا سا الگ کر دو بس، اور بیٹھ کے ذرا اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا. فرمایا اکیلا بیٹھا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کو یہ بندے کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ قیامت کے روز اسے اپنے عرش کا سایہ دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 8ویں نمبر پہ وہ شخص ہے کہ جو تنگ دست ہے، غریب ہے لیکن مقروض ہے، اسے ٹائم دیتا ہے، مہلت دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے. ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور اس کے ساتھ سچا تاجر، جو سچا تاجر ہے اس کے بارے میں بھی یہی حدیث کے اندر آتا ہے، موقوف ایک روایت ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ جو سچا تاجر ہے جھوٹ نہیں بولتا اپنے بزنس کاروبار میں. قولوا قولا سدیدا. کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے. میرے رب نے جو میرا رزق ہے، میں ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ نے لکھ دی ہے. میں حرام نہیں کروں گا، 2 نمبری نہیں کروں گا، بکواس نہیں کروں گا، غیر محرم عورتوں کی فوٹو لگا کے مال نہیں بیچوں گا، حرام چیزوں کی فوٹو لگا کے مال نہیں بیچوں گا. میں بیچوں گا بھائی صاف ستھری بات ہے، یہ کر کے بیچوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے نا، یہ ان 7 کے ساتھ یہ سچا تاجر ہوگا. اللہ ہم سب کو قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے.